سرکار کی آڈیو سن رہا تھا تو اس میں ارشاد فرماتے کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا فیض تمہارے جو آفس میں جو صفائی کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے تو کیا پھر بھی اس کو اسی نظر سے دیکھو گے؟ کسی انسان کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. تو یہ دیکھیں کہ یہ مطلب آپس کے جو معاملات ہیں انسان کو کس طرح سے دیکھنا ہے, اس سے کیسے سلوک کرنا ہے. بلکہ آپ سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے یہی تو تبلیغ ہے, یہی تو راہ سلوک ہے. جی بالکل. یہ ساری کہانی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ وہ سلوک کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہ سلوک ہو. جی تو بس زندگی ایسے ہی ہے جی. یہ بعد میں ریگریٹ کرنے سے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا ویسے ہی جو ہے آپ کہتے تھے کہ انسان بس پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ مر رہا ہے, ایک ایک چیز کے ساتھ مر رہا ہے. پہلے بچپن مر گیا, پھر لڑکپن مر گیا, پھر جوانی بھی مر گئی, تو اب بڑھاپا تو مرنا ہی ہے آپ نے, اور آخری سانس کو اب موت کہتے ہیں. حالانکہ وہ تو ان تمام موتوں کا اعلان ہے جو انسان مرا ہے, جو مرا ہے. جی بالکل. تو ایک اور جو کویسچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور یہ جو میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے, تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کا آئینہ بننا تھا اور یہ ایک دوسرے کے دو بدو ہوئے ہیں. ہاں جی, یہ روبرو ہونے کے بجائے دو بدو ہوئے ہیں. جی بالکل ہی ہوئے ہوئے جی. اور یہ بات ہماری بھی زوجہ نے سننی ہے جو ہم نے کہنی ہے, لہذا بات وہ ہونی چاہیے جو واقعی بات ہے جس پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں. سرکار کے 2 جملے ہیں اس کے اوپر کہ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے. وہ باغ ہی کیا جو بہار سے ناآشنا ہو, اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے. سبحان اللہ. اس کے دم سے وہ, اس کے دم سے یہ. اور دوسرا آپ کا جو فکرہ ہے کہ خامد کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہے, خامد کو دیوتا بنانے والی بیوی خود دیوی کہلاتی ہے. سبحان اللہ. یہ ریلیشن جو ہے نا جی میاں بیوی والا, ایک آپ کو اس کا ایک مزیدار اسپیکٹ بتاؤں. مجھ سے نا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ویسا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اگر ہم خیال ہو تو سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی اس میں ویسا صاحب نے بیوی کا ذکر کہاں کیا؟ وہ کوئی دوست نہیں ہو سکتا. تو یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو, آپ ہم سفر کو ہم خیال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ جو لوگ سن رہے ہیں کہ انہوں نے فوراً ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید میری بیوی تو میری ہم خیال نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی ہو, کوئی ایک دوست ہو, کوئی ایسا. بلکہ بیوی کو ہم خیال نہیں ہونا چاہیے, زیادہ بہتر ہے جی. وہ اپنے خیال میں رہے, آپ اپنے خیال میں رہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. زیادہ اچھی ٹریننگ ہے. اس کے اور کام ہے, آپ کے اور کام ہے. وہ اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے, گھر کو سنبھالنا ہے, معاملات ہے, آپ اسی کو فتح کرنا ہے. اچھا یہ ایک میں نے بڑا ریلیشنس کے اندر جو چیز دیکھی نا جی ڈاکٹر صاحب, ذاتی میرا یہ تجربہ ہے کہ اس ریلیشن میں میاں بیوی ایک دوسرے کو فتح کرنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری بات مانی جائے. میاں اٹھتا ہے, او تم یہاں سے ہلی کیوں؟ اب آپ کا نا اس کے اوپر بڑے بڑے خطرناک قسم کے آپ کے ہیں فکرے. اس کے اوپر آپ کہتے تھے کہ جو میاں بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا اور اس کے اوپر اپنی حکومت جتا رہا ہے تو وہ ظالم ہے. اور بیوی کے بارے میں کہا کہ جو ادب نہیں کر رہی اور اطاعت کر رہی ہے وہ منافقت کر رہی ہے. کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ ادب نہیں کر رہی اور اطاعت کر رہی ہے تو وہ بھی منافقت کر رہی ہے. اور وہ میاں جو اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا, محبت نہیں کر رہا اور اس کے اوپر روب ڈال رہا ہے, محبت کے 2 بول بولے بغیر چاپکے مار رہے ہیں, چاپکے حکم کے چاپکے مار رہا ہے, دھڑا دھڑ, یہ کام نہیں میرا ہوا, وہ کام نہیں ہوا, تم ایسے. اوہ یار, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مزاج دی ہے, آپ کو اللہ نے یہ مزاج دی ہے. جو مزاجوں کو آپس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے وہ ان کی زندگی تو باقی کسی جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی ہوتی. وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایسے وہ ویسے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی دی کہ آپ کے خاندان کی ایک نرشمنٹ ہونی ہے. بیوی کو شوہر دیا کہ آپ کو ایک پروٹیکشن ملنی ہے, آپ نے خاندان چلانا ہے. یہ ایک اصول بنا ہے, دین کا اصول ہے, دنیا کا اصول ہے کہہ لیں کہ آپ کی اولاد نے پرورش پانی ہے.
اب آپ کہتے تھے کہ اگر تم اپنی بیوی سے حسن سلوک نہیں کرو گے تو وہ تمہارے بچوں کو تمہارے خلاف کر دے گی. اب بچے اس کے پاس ہیں, آپ باہر کام پہ گئے ہوئے, ٹریننگ وہ کر رہی ہے, اس کو نہیں خوش کریں گے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ کے بچے کو آپ کے خلاف کر دے گی. اب ایجنٹ بن جائے گی. ایجنٹ ہیں یہ مان لیں کہ ماں کے ایجنٹ ہیں بچے, اور رہنا چاہیے ان کو, بہت اچھی بات ہے. آپ ان کو وہ گنجائش دیں کہ وہ اپنی اس لبرٹی کو فیل کریں, اس ایکنالجمنٹ. بڑا روب ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے بیویوں کو فتح کرنا بند کر دو. وہ جاؤ, دنیا پڑی ہے, نکلو باہر جا کے ارسطو کی طرح, سکندر کی طرح جاؤ, دنیا فتح کرو, دل فتح کرو, جو کرنا چاہتے ہو کرو, اپنی مردانگی دکھانی جاؤ چوک میں جا کے. ایک اللہ نے معصوم سی دے دیے یار, تو تم اتنا بھی نہیں ہوتا, تم سے سنبھالا نہیں جاتا. اب یہ ریلیشن کی جو امپورٹنس ہے نا جی, وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں ہوگی. دونوں کے پاس یکساں نہیں ہو سکتی. ایک کے پاس زیادہ ہوگی, ایک کے پاس کم ہوگی. یا بیوی زیادہ سینسیبل ہوگی یا میاں زیادہ سینسیبل ہوگا. دونوں برابر کے نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ برابری ہے ہی نہیں اسلام میں کہیں پر بھی. اب جس کے پاس یہ زیادہ ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس ریلیشن کی حفاظت کرے. اچھا, وہ ہماری اماں جی جو ہیں جی, وہ اللہ ان کو زندگی دے دی. ہماری اماں جی جو تھی نا, وہ کبھی میاں آتی تھی نا گھر میں, کوئی کپڑے دھونے والی, تو کسی سے کوئی کام خراب ہو گیا اس کے اوپر بولتی تھی اماں جی, تم نے یہ کر دیا, وہ فلانی. تو آپ نا ڈیورنگ دیٹ ڈسکشن آپ بالکل نہیں بولتے تھے. تو پھر کہتے ہو آج کاشف کی امی کو غصہ بڑا چڑھا ہوا ہے, چلا تجھے چائے بنا کے دیتے. وہ دیکھ اتنی سی بات سے نا ساری کہانی بدل جاتی تھی. اب میں نے دیکھا کہ سرکار کا مزاج بہت بڑا مزاج تھا, اور اس میں معافی, درگزر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اتنے بڑے بڑے ظرف کے ساتھ تھی کہ اتنا بڑا ظرف مجھے نظر نہیں آتا. اور اماں جی جس میں وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ پکڑ لیتی تھی کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, تو آپ بڑی تفصیل سے بیٹھ کے سنتے تھے. ایک دن آپ کہنے لگے کہ بات سنو, دیکھو تم بیٹھی ہو, میں بیٹھا ہوں, ہمارے بچے ہیں, ہمارا گھر ہے, ہم ان کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کی کیا بات کرنی جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ تو ان کی بات ہے نا, ان کی بات چلو ان کے ساتھ چھوڑو, ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, آپس کی بات کرتے ہیں کہ کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا معاملات ہو رہے ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں. تو وہ مزاج کا ایک ڈفرینس مجھے نظر آتا تھا بہت زیادہ. پھر جب سرکار کے آخری ایام تھے نا جی, میو ہاسپٹل کے لنڈن جانے سے پہلے, یعنی کہ سمجھ لیں کہ وصال سے کوئی 2 ماہ پہلے کی بات ہوئی, تو علیل تھے آپ, میو ہاسپٹل میں تھے, تو رش بڑا ہوتا تھا وہاں پہ, صبح و شام لوگ ہی لوگ, اور ڈھیر رش ہوتا تھا. تو میں کبھی کبھی نا اماں جی کو پھر لے کے جاتا تھا کہ کہہ کے آنا کہ آج میں اماں جی کو لے کے آ رہا ہوں, تو ٹائم سرکار کے ساتھ علیحدہ سے وہ پھر نکالنا پڑتا تھا نا جی وہ. تو میں اماں جی کو لے کے گیا, تو سرکار نے نا کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ایک اور زندگی دے تو وہ بھی میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گا. اللہ اکبر. واہ. مجھے وہاں سن کے محسوس ہوا کہ یار یہ بات جو ہے نا, یہ کسی بیوی کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے نا جی, اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جس کو بولتے ہیں نا جی, کہ اس کو وہ مل گیا کہ ساری زندگی کی محنت کا یہ ایک جواب ہونا. اچھا, یہ جب بات ہو رہی تھی میں وہاں موقع پر ہی کھڑا ہوا تھا, اور میرے سامنے وہ سارے مناظر گزر رہے تھے, وہ جھگڑے بھی گزر رہے تھے, اماں جی کا ناراض ہونا بھی گزر رہا تھا, سارا کچھ. تو اور میں یہ جانتا تھا کہ اماں جی کا مزاج اور ہے, سرکار کا مزاج اور ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی کو ہم مزاج ہم خیال ہے نا جی, یہ ساری باتیں. تو سرکار کے جو تھے وہ مزاج کا بہت فرق تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ ایک اور زندگی دے تو وہ بھی میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گا. اب یہ بات یہاں پہ مزاج کی نہیں ہے, اب یہ بات یہ ہے کہ آپ اس ریلیشن کو اللہ کی طرف سے ایک حکم سمجھ کے جب کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر جو بھی ہو آپ اس کو آمین ہی کہتے ہیں. یہ ریلیشن,
وہ کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا پڑی ہوئی ہے آپ کی, جس سے مرضی شادی کر لیں, تو شادی جس سے ہوگی اب یہ آپ کا نصیب ہے. وہ کہتے ہیں نا جی, ایک بندے نے کہا ایک بابے سے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ نصیب ہے, تو میں تو نہیں مانتا اس بات پہ, تو میں تو اپنی مرضی کروں گا جہاں میں نے شادی کرنی ہے. تو بابے نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, تم اپنی مرضی کرنا, یہ ایک میں پرچی دے رہا ہوں, وہ جو بھی تمہاری دلہن ہوگی نا, تم اس کو یہ پرچی دے دینا, کھولنا نا اس کو. وہ نے کہا جی ٹھیک ہے جی, وعدہ ہو گیا جی. اس نے اپنی پسند سے ایک لڑکی ڈھونڈی, اس لڑکی کو ڈھونڈ کے شادی کی, اور جیب میں سے وہ شادی جب ہوئی تو وہ اس نے نکال کے, اس نے کہا جی میرے بزرگ ہیں, یہ پرچی انہوں نے تمہارے نام کی دی ہے. اس نے وہ پرچی کھولی تو وہ اس کو دیکھتی رہی. تو وہ بندے نے پوچھا کہ جی کیا ہے پرچی میں؟ اس نے کہا اس میں کچھ نہیں, اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے. تو اب یہ کوشش تو انسان کی اپنی ہے, فیصلہ اس کا اپنا ہے, لیکن یہ سارا فیصلہ کہیں ہوا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. اب جس کو یہ بات کا اندازہ ہو کہ جیسے میری زندگی کے باقی معاملات کے اوپر بھی میں نے اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے کہ میری عزت, میری شہرت, میرا مال, میری جان, یہ سب کچھ عزتیں ادھر سے ہی آ رہی ہیں, اللہ کی طرف سے, من جانب اللہ آ رہی ہیں. تو یہ ریلیشن بھی اللہ کی طرف سے ہی بنایا گیا. ہم اس ریلیشن میں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اس کو تیار کیا جاتا ہے. اب تو خیر بہت ہی واہیات قسم کی جو باتیں شروع ہو گئی ہیں نا, کہ 2 مہینے شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھی تھی اسلام آباد میں شادی تھی, آج بھنگڑا پارٹی ہے, آج 60s کی پارٹی ہے, آج فلانی پارٹی ہے, آج دل والے دلہنیاں لے جائیں, وہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کہ 2 مہینے ڈاکٹر صاحب وہ اس کے ایونٹس چلتے رہے جی. 6 مہینے شادی نہیں چلی. اتنا کچھ اس کے بیچ میں وہ پیسے کی چیزیں اور سارا کچھ ڈال دیا کہ اس رشتے کی جو ایک اخلاص تھا, یہ جو خلوص تھا نا, وہ ختم ہو کے رہ گیا. آپ بچوں کو جو بات سمجھانے والی ہوتی ہے اس ریلیشن میں جانے سے پہلے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, چوائس تمہاری ہے, لیکن جو بھی چوائس ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے تم نے کرنا ہے, تو اس کو نبھانا اب اس کی ذمہ داری ہے. بیوی کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم بتاؤ ابھی بھی ٹائم ہے, قبول ہے, 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے قبول ہے. اب آپ جب وہ بات کہہ رہے ہیں, یہ لفظ ہے, یہ ارادہ ہے, یہ آپ کی فیلنگ ہے کہ میں نے اللہ کے اس فیصلے کو جان و مال سے, اپنے دل سے, دماغ سے میں نے قبول کیا. اب قبول کیا ہے تو اب جو بھی ہے وہ آپ کے قبول میں ہونا چاہیے. اب جیسے سرکار ایک دفعہ ایک صاحب کے گھر گئے ہم لوگ, تو ان کو ساتھ لے کے کہیں جانا تھا ہم نے. تو اتنے میں ان کا وہ بیٹا آیا, تو اس نے کہا جی مجھے بس اجازت ہے, میں فٹافٹ منہ پہ چھٹا مار لوں تو پھر میں بھی چلتا ہوں جی آپ کے ساتھ. تو آپ نے کہا کہ دیکھو, اگر تم اپنے چہرے پہ مطمئن نہیں ہو تو کائنات میں کسی چیز پہ تم مطمئن نہیں ہو سکتے. آپ کا چہرہ کیا ہے, آپ کا نصیب, آپ کا قد کیا ہے, قد کی حد کیا ہے, یہ آپ کا نصیب ہے. آپ اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتے. مولا علی سے پوچھا کہ یہ کتنی کائنات آزاد ہے اور کتنی قید ہے؟ آپ نے کہا اپنی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اس نے وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اب دوسری ٹانگ کو بھی نیچے سے نکالوں گا, میں گر جاؤں گا. آپ نے کہا یہی تمہاری آزادی ہے اور یہی تمہاری قید ہے.